الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام نکاح آئے جس کا دین اور جس کے اخلاق تمہیں اچھے لگیں، جس کی دینداری اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، تو اس کے ساتھ اپنے بچے یا بچی کا نکاح کروا دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو یہ بات تعلیم اور ارشاد فرمائی کہ نکاح اور رشتہ مقرر کرنے میں پیمانہ کیا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے دو چیزیں ذکر کی، من ترضون دینہ و خلقہ، کہ جس کی دینداری اور جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یعنی ایک تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ آدمی دیندار ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر تمہیں اس کی معاشرت کا پتہ ہو کہ اس کو معاشرت کے آداب کا پتہ ہے، اخلاقیات سے واقف ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو پھر اس شادی میں دیر مت کرو، اس نکاح میں تاخیر مت کرو، بلکہ وہاں نکاح کروا دو۔ اور آگے آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اگر تم معیار تبدیل کر لو گے، تمہاری نظر میں معیار دینداری، شرافت اور اخلاق نہ ہو، بلکہ مال، پیسہ، جاہ و جلال، حسب نسب، یہ چیزیں اگر معیار بن جائیں گی اور دینداری اور شرافت معیار نہیں رہے گی، تکن فتنۃ، تو فتنہ پیدا ہوگا، وفساد عریض، اور بہت بڑا فساد زمین میں پیدا ہوگا۔ اب اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم نے پیمانے کیا مقرر کیے ہیں، معیار ہماری نظر میں کیا ہیں۔ ہمارے ہاں جب رشتہ آتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ لڑکا کتنا کماتا ہے۔ اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہے نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بلکہ آج کل لڑکیوں کے معیارات بھی تبدیل ہیں۔ لڑکیوں کو ایسا شوہر چاہیے جو ہیرو لگتا ہو شکل سے، جس کی نہ داڑھی ہو نہ مونچھ ہو، اور شکل سے کوئی اداکار لگتا ہو، کوئی کھلاڑی لگتا ہو، کوئی ہیرو لگتا ہو، کہیں ناچ گانے کی محفلوں میں آتا جاتا ہو، کوئی ایسا براڈ مائنڈڈ ہو، کوئی روشن خیال قسم کا ہو۔ لڑکیاں کہتی ہیں کیا مولوی سے شادی کر کے کیا کرنا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، بعد میں انہی لڑکیوں کے والدین آتے ہیں کہ ہماری بچی یہ شکوہ کرتی ہے کہ میرا شوہر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، میرا شوہر ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو داڑھی والے کو تو آپ نے اس لیے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ اس کی داڑھی ہے، اور جب ہیرو سے شادی کی ہے، اداکار سے شادی کی ہے، تو وہ تو لڑکیوں سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ آپ نے انتخاب ہی یہ کیا تھا کہ اس کو اداکار ہونا چاہیے۔ تو اداکاروں کا تو پھر یہ کام ہوتا ہے، وہ تو یہ کرتے ہیں۔ ہاں کوئی مولوی صاحب ہوتا، کوئی دین پر عمل کرنے والا ہوتا تو کم از کم وہ لڑکیوں سے باتیں نہیں کرتا، تو آپ کی بچی تنگ نہ ہوتی۔ اب یہ کیوں یہ غلطی پیدا ہوئی؟ غلطی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ ہم نے معیار غلط مقرر کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا تھا کہ معیار یہ نہیں ہے۔ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب والدین رشتوں میں تاخیر کرتے ہیں، ایک رشتہ آیا اس کو ریجیکٹ کر دیا، دوسرا آیا اس کو ریجیکٹ کر دیا، تیسرا آیا اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی مالدار آ جائے، کوئی زیادہ پیسوں والا آ جائے، کوئی بڑے عہدے والا آ جائے، تو اس کے نتیجے میں شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے جتنی شادیاں تاخیر سے ہوں گی، جتنے لڑکے اور لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھے ہوئے ہوں اور انتظار میں ہوں، اتنا ہی وہ خطرے کی حالت میں ہیں۔ اس کا مطلب وہ کسی بھی وقت کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اس دوران کہ آپ نے ایک ریجیکٹ کیا، دوسرا ریجیکٹ کیا، اس دوران اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں
تو ظاہر ہے یہ ایسا گناہ ہے جو کسی فرد کا گناہ نہیں ہوتا، اس گناہ کا اثر پورے معاشرے، پوری سوسائٹی پر ہوتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں فحاشی عام ہوتی ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے، تو اس کا اثر صرف اس فحاشی کرنے والے تک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اثر پورے معاشرے پر ہوتا ہے۔ گویا اس کے اندر بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ والدین اور وہ لوگ شریک ہیں جو اس وجہ سے صرف اپنے بچے یا بچیوں کی شادیاں لیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیسے والا داماد مل جائے، کوئی گاڑی بنگلے والا داماد مل جائے، اور اس چکر میں اس کو لیٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو زمین میں فساد پیدا ہوگا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جنسی زیادتی کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں، یہ ظلم و زیادتی کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ تو ان کرداروں میں ہم لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ کئی دنوں سے میں اس پر بات کر رہا ہوں، کئی دنوں سے مختلف احادیث کی روشنی میں۔ تو ہم اوروں کو تو بہت جلدی ملامت کرتے ہیں کہ حکمرانوں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، لیکن اگر ہم غور کریں ہماری اپنی زندگی کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں موجود ہیں ہماری زندگی میں جن کی وجہ سے ہم نے نکاح کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ کہیں پر جہیز کی رسم ہے تو کہیں پر رشتے کے انتخاب کے معیارات جدا جدا ہیں، تو کہیں پر لڑکا کہتا ہے کہ میں پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، تو کہیں کہتے ہیں کہ جہیز کے پیسے نہیں، کہیں کہتے ہیں کہ ہال بک کرانے کے پیسے نہیں، کہیں مہندی کے پیسے نہیں، کہیں کسی چیز کے پیسے نہیں۔ اتنا ہم مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہیں جب ایک حلال اور جائز کام کو، تو پھر ہم یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی کیوں عام ہوتی ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس کے اندر ہمارا بھی بہت بڑا رول اور ہمارا بھی بہت بڑا کردار ہے؟ اس لیے باقی جتنی چیزیں ہیں یہ زائل ہونے والی ہیں۔ اگر کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کے نکاح کیا ہے، خوبصورتی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ذرا سا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کہیں کچھ ایسا حادثہ ہوا، کچھ نہ بھی ہو، اپنی طبی زندگی بھی گزارے، ایک دن یہ خوبصورتی زائل ہو جائے گی۔ پیسے کی وجہ سے کروایا، یہ پیسہ ایک دن زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی جتنی چیزیں یہ زائل اور ختم ہونے والی ہیں۔ دینداری ایسی چیز ہے، امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کے بہت سارے لوگوں کی طرف سے رشتے آئے ہیں، تو میں کس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو دو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو اپنی بیوی راست آ گئی تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے گا، اور اگر راست نہیں آئی تو کم از کم ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ لیکن اگر شوہر ایسا ہو جس کو دین کا پتہ نہ ہو، جس کو اللہ کا پتہ نہ ہو، جس کو دینی تعلیمات کا پتہ نہ ہو، تو پسند آ گئی تو ٹھیک، پسند نہ آئی تو پھر وہ ظلم کرے گا، اور جب ظلم کرے گا پھر اس کی وجہ سے مزید فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس فساد کا بنیادی اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے رشتہ دیتے وقت کس چیز کو دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب آتا ہے کہ جب وہ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا، تو انہوں نے اسی وجہ سے نکاح کروایا تھا کہ انہوں نے کہا القوی الامین، کہ یہ امانت دار آدمی ہے اور طاقتور آدمی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کروا دو۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں مسافر تھے، مہاجر تھے، اسی وقت وہاں پہنچے تھے، ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہاں، لیکن چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کی دینداری پسند آئی کہ یہ امانت دار اور دیندار اور اچھے اخلاق والا شخص ہے، اس لیے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیا۔ تو ہم بیٹے بیٹیوں کے رشتے میں اس چیز کو اگر معیار بنائیں گے تو پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں کوئی ایسی حرکت کر جاتی ہیں جو والدین کے لیے، پورے خاندان کے لیے پھر ہمیشہ کی شرمندگی کا باعث ہوتی ہیں۔ تو اس پر والدین کو غور کرنا چاہیے کہ بلا وجہ تاخیر نہ کریں نکاح میں۔ اگر بلا وجہ تاخیر نہیں کریں گے تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتک یا رب۔